سر یہ ایک تو آپ نے بزنس مین کی بات کی، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ بزنس مین اپنے پیسے پاکستان سے باہر پارک کر دیتے ہیں، وہ اپنا منافع دیکھتے ہیں، اپنا نفع دیکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. پچھلی حکومت کے دوران بھی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 2019 میں جو ایم او یو سائن ہوئے تھے سعودی عرب کے ساتھ 20-21 ارب ڈالر کے، کیوں نہیں یہ پاکستان آ سکی انویسٹمنٹ؟ دیکھیں میری بات سنیں کاشف صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2000 کم از کم 21 سے لے کر آج تک آپ نے مجھ سے کبھی پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی پازیٹو بات سنی ہے؟ کبھی بھی تو کر دیا کرے نا 2021 ہے کچھ کر دیا آپ بتائیں مجھ سے کبھی آپ نہیں مجھے بتائیں کہ میں نے کبھی پازیٹو بات کی ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہے. میری زبان خراب، اللہ تعالیٰ میری زبان میں خاک ڈالے، مگر سوال یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ معیشت صحیح ہونے والی نہیں ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو میں آپ کے پروگرام میں آ کر بیٹھ کر ایک میٹنگ کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ جی بڑا ہرا ہرا ہو گیا، مسئلے حل ہو گئے، کانفیڈنس بلڈنگ کر کے لوگوں کو آگے ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دوں، یہ بڑی غلط بات ہوگی. بات بڑی سمپل سی ہے. آپ نے مجھے کہا نا کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ ہوئے اور یہ ہوئے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بورڈ انویسٹمنٹ بنا ہوا ہے، اس کا ایک نیا چیئرمین آیا، اس کو کارکردگی دکھانی ہے، وہ جا کر ایک پریزنٹیشن کر دیتا ہے کہ جی میرا یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کے بیجات پہ جا کر وہ یہ ساری باتیں کر کے پاکستانی لوگوں سر لیکن اس وقت تو ایم او یو سائن ہو گئے تھے نا 2019 میں. میں صرف جاننا چاہتا ہوں ایم او یو سائن ہونے کے بعد وزیر آ گئے سعودی. سر ایم او یو کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں جی ہم سوچ رہے ہیں کرنے کا کریں گے اور ہم بتا دیں گے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں نا، مجھے ایک سوال کا جواب دیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر میں سعودی عرب کا آدمی ہوں اور سعودی انویسٹر ہوں، تو مجھے کس حکیم نے کہا ہے کہ میں پاکستان میں انڈسٹری لگاؤں ایز اگینسٹ انڈیا؟ پاکستان کی ڈیمانڈ تو کم ہو رہی ہے نا سر، میری گزارش سمجھ نہیں رہے آپ. پاکستان تو اکنامک تباہی کی طرف جا رہا ہے نا، انڈیا اکنامک 6% گروتھ کر رہا ہے. تو کسی بندے کو اکنامک گروتھ والی کنٹری میں انویسٹ کرنا چاہیے یا اکنامک بڑھنے والی انڈسٹری میں کرنا چاہیے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ 2019 ہو یا 2023 حالات کیونکہ نہیں بدلے، ہماری معاشی حالات نہیں بدل رہے، تو انویسٹمنٹ کیوں آئے گی؟ دیٹس واٹ یو سیئنگ. جی سمپل بات ہے نا جی، جب آپ کا ڈالر آج 333 روپے میں فلوٹ کر رہا ہے اور میں سعودی عرب کا انویسٹر ہوں، جب میں ڈالر لے کر آؤں گا تو $1 لے کر آؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈالر 400 کا ہو گیا تو میرے تو 80 سینٹ رہ گئے نا. ویسے ہی آپ اس کو سمجھے نا، آپ لوگ سمپل چیزوں کو نہیں سمجھ رہے نا. اگر 2019 میں وہ ڈالر لے کر آتے 10 تو آج ان کا ڈالر 10 کی جگہ پہ 5 رہ گیا تھا نا. تو کون بیوقوف ہوگا جو آج اپنے $10 کو $5 کرے گا؟ پہلے آپ یہ تو ڈیسائیڈ کریں نا کہ پاکستان کا ڈالر آگے 2024 میں، 2025 میں، 2026 میں، 2027 میں، 2028 میں کتنے کا ہوگا. دیکھیں سعودی یا یو اے ای والے آپ کے برادرانہ تعلقات کے بیس پہ انویسٹ نہیں کریں گے، وہ اپنی کمرشل فیزیبلٹی دیکھیں گے. اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ فیزیبلٹی میں میرا ڈالر پاکستان روپی مستقل گر رہا ہے، تو ان کو پاکستان میں پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کاشف صاحب میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں کرنا اب بند کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف آپ کیموفلیج کر رہے ہیں اس ریئلٹی کو جو پاکستان میں آج موجود ہے. میں کوئی یہ نا امیدی کی باتیں نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی حقیقت ہے. سننے والا تو نا امید ہی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ وہ دیکھیں ایک اور کیا کہہ رہے ہیں جی، میں کہا سننے والا تو نا امید ہی ہوگا نا کہ اس کا مطلب یہ جو 20 25 30 ارب ڈالر سعودیہ نے لانے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاکستان نہیں آئیں گے کیونکہ فیزیبل نہیں. میں کسی سے زراعت کی بات کر رہا تھا کہ انویسٹمنٹ ایگریکلچر میں آئے گی، انہوں نے آگے سے کہا جی بجلی پاکستان کی دیکھ لیں، اس کا فی یونٹ کتنے کا آپ جو اس کی وہ جو کھاد ڈالتے ہیں اس کی پرائس، فرٹیلائزر کی پرائس دیکھ لیں، یہ تو وائبل ہی نہیں بنے گا اگر کوئی آ کے اس میں انویسٹ کرے. تو اس طرح کے ریزرویشن ضرور ہے. تو میں وہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ مجھے پیسے یتیم سمجھ کے دے رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے؟ یتیم سمجھ کے دے رہے ہیں سر. پہلے یہ فیصلہ کرے نا. یتیم سمجھ کے دے رہا ہے تو الگ ہو گیا نا. پھر
سر یہ نہیں ہے کہ دوستی یاری کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سر یہ منی ایکسچینج فار ایگزامپل یہ ڈالر کا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یاری دوستی میں اگر دینا ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر یاری دوستی میں نہیں دینا اور بزنس کی بنیاد پر دینا تو پھر پاکستان ڈزنٹ لک لائک اے ویری وائبل آپشن. نہیں بنتا نا سر، مگر ہم بنا سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. کیسے سر؟ آپ نے میرا آج کا ٹویٹ نہیں دیکھا. بنا سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم بنانے کے لیے تیاری تو کریں نا. اگر کل بزنس مینوں کے ساتھ جب بیٹھے تھے، جب چیف آرمی سٹاف صاحب، ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ بازار 6 بجے بند ہو جائیں گے، 500 کا نوٹ بند ہو جائے گا، ایکسچینج کمپنیاں کل بند ہو جائیں گی، کل 2000 cc کی گاڑیاں پاکستان میں 6 مہینے نہیں چلیں گی، تو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا. یہ بیٹھ کر صرف یہ کہنا کہ جی ہم نے بزنس مینوں سے ملے، کانفیڈنس ڈیولپ کر دیا، 100 بلین کی انویسٹمنٹ آ جائے گی، اس سے کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوگا. یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو ایکشن نظر آنے چاہیے، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کچھ کنسٹرکٹیو کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5000 کا نوٹ بند ہونے والا ہے، جو میں 2 سال سے کہہ رہا تھا، آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ وزیر خزانہ صاحبہ کے کہیں کوئی نکل رہا ہے کہ 5000 کا نوٹ بند ہو رہا ہے. آپ بازار میں ڈالرائزیشن بند کریں، ایکسچینج کمپنیوں کو بند کریں. وہ جو کہہ رہے ہیں ریگولیٹ کریں گے، یہ بیکار کی بات ہے. بند کریں، دروازہ تالا لگائیں اور آگے چلیں. 2000 cc کی گاڑی بند کریں، 6 بجے بازار بند کریں. یہ ہوگا پاکستان کا کانفیڈنس بلڈنگ. یہ کہنے سے کہ میں نے 300 بلین کے ایم او یو سائن کر دیے، میں نے اگلی 2 ریفائنریوں کے لیے ایف ڈی آئی آ گئی، ایف ڈی آئی آ جائے گی، 2 ریفائنری کے لیے $10 بلین آئے گا، اس میں سے $9 بلین کی مشینری آ جائے گی. ڈیٹ تو $1 بلین ہی آیا نا میرے پاس.